ابھی سنتے جانا میری بات ہے غور سے, یہ میں آیت پڑھ رہا ہوں. اور ان کے سامنے ادب سے کندھے جھکا کے کھڑے رہو. آج کل کی نسل جو ہے وہ آج کل کی کہتا ہے, ہم پیچھے سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو. اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا, اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا, اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو. قرآن میں بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 23 میں, اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. کیا ہم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتے ہیں؟ انفارچونیٹلی نہیں. سورہ لقمان میں بھی ذکر آتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ, اب سننا میری بات, آپ احسان کی بات کر رہے ہو, یہ ضروری ٹاپک تھا, میں نے اس لیے سوچا کہ چلے آپ یہ پوچھ رہے تھے تو اس پہ بات کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو, وبالوالدین احسانا. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے میں پہنچ جائے تو ان کے سامنے اف نہ کرو. ابھی سنتے جانا میری بات ہے غور سے, یہ میں آیت پڑھ رہا ہوں. اور ان کے سامنے ادب سے کندھے جھکا کے کھڑے رہو. آج کل کی نسل جو ہے وہ آج کل کی کہتا ہے, ہم پیچھے سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. ایسے ہی آج کل کی نسل کو تو آپ ایک طرف کر دو, پیچھے سے دیکھتے ہوئے. میجورٹی آف اس, ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس کو فالو نہیں کر رہے تھے. بہت کم لوگ کر رہے ہیں. یا تو ماں یا باپ دونوں میں سے ایک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے, یا پھر دونوں کے ساتھ کر رہے ہوتے, اور یا پھر دونوں کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے. مطلب یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے. میجورٹی پہ بتا رہا ہوں, آپ اپنے خاندانوں میں اپنے ریلیٹیوز میں دیکھ لیں, میں بھی دیکھوں, میرے سامنے 3-4 کیسز ہیں, آپ بھی دیکھ لیں. اب اس بات کو ایزی مت لو, میری بات سنو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے سامنے ادب سے کھڑے رہتا ہے. یو کی ناٹ ایون اسٹینڈ لائک دس, یوں کر کے کھڑے ہوتا ہے. یہ بات بڑا پوائنٹ ذہن میں رکھنے کا ہے. اف کرنا, منع کرنا, دھکے دینا, یہ سب بات کی بات ہے. اور اگر ان کی ہاں میں ہاں نہ ملا سکے, قرآن کے الفاظ ہیں, قرآن کے الفاظ ہیں. اگر وہ میرے ساتھ اسی آیت میں چل رہا ہے, شریک ٹھہرائے تو ان کا کہا مت ماننا. آپ کے سامنے اگر وہ ایسی بات کریں جو قرآن کے اگینسٹ آ رہی, فار ایگزامپل وہ کہہ رہے رشوت لے لو, فار ایگزامپل بولے فلاں آدمی کو قتل کر دو, جو بھی ایسی چیز جو وہ شریک سے, آپ مطلب یہ نہیں کہ بت بنانا, کوئی ایسا کام جو اللہ کے قانون کے اگینسٹ جا رہا ہو اس میں بات مت ماننا. باقی سب کاموں میں تمہیں ان کے سامنے ہاں میں ہاں ملانی, جو آپ ابھی بولے تھے نا, ہاں نہ ملا سکو. یہ الفاظ قرآن کے, اور یہ اللہ کے آرڈرز ہیں, یہ مذاق نہیں ہے. میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں بھی بچپن میں جو گزارا, میں بھی ماں باپ کے ساتھ ویسا ٹریٹ نہیں کر سکا جیسا قرآن مانگ رہا ہے. میں اپنی بات بتاؤں, لیکن جب مجھے پتا چلا پھر میں نے اللہ سے بڑی معافی مانگی, ماں باپ سے بھی مانگی, لیکن اٹس ٹو لیٹ. یہ ویڈیو بنانے کا پرپس, ویوز اور لائکس تو اپنی جگہ, پرپس صرف اتنا ہے کہ جو ویڈیو دیکھ لے, شاید آنے والی یوتھ جن کے ماں باپ ابھی زندہ ہے, یوتھ کو بھی چھوڑے, ماں باپ زندہ ہے, شاید ان کے ساتھ وہ کندھے جھکا کے کھڑے ہو جائے تو وہ ریکوری میں کر سکوں, جو جس کے لیے میں آج ریگریٹ کرتا ہوں. آپ سمجھے میری بات؟ ہمیں نہیں پتا تھا نا. صحیح. تو میری ریکویسٹ ہے, جن کے ماں باپ زندہ ہے, ماں یا باپ زندہ ہے یا ماں باپ زندہ ہے, پلیز یہ آیات سن لیں, سورہ لقمان میں بھی, سورہ بنی اسرائیل میں بھی, اور فالو کریں. نہیں تو پکڑو گے. تو ماں باپ کی بات سمجھ کے آپ